نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ان ایام میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے اور اس کے بعد جو قربانی کے ایام آ رہے ہیں اس تعلق سے خطبات جمعہ اور دروس کے اندر اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دعوتی میدان کے اندر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے یہ کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بری ہیں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم سے بری ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم بری ہیں، بیزار ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہے. کب تک ہے؟ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اس وقت تک جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے.
یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جس پوری زندگی کو ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کے طور پر پیش کیا تو فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے کہ دعوتی میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے مرحلہ وار گھر سے دعوت کا آغاز کیا اور مرحلہ وار سب تک دعوت پہنچائی، گھر سے آغاز کر کے پھر قوم، وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں بھی پیغام حق سنایا۔ یہاں کسی قسم کے ایسے رویے سے آغاز نہیں کیا کہ جس رویے کے اندر کوئی ملی جلی پالیسی ہو۔ ہر دور میں ایسے لوگ جو حق کو سننا نہیں چاہتے، حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے، وہ اہل حق سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کوئی درمیانی راہ نکالے، کوئی ملی جلی پالیسی ہوتی چاہیے۔ خود قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ودو، اے پیغمبر آپ کے مخالفین یہ چاہتے ہیں لو تدہنوا فیدہنون، تھوڑے سے آپ نرم پڑ جائیں تھوڑے یہ نرم پڑ جائے، لیکن اس طرح کی پالیسی، اس طرح کی ملی جلی سیاست یہ دین میں نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک، اور کوئی بندہ کہے کہ دونوں بندے بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک۔ یہ پالیسی دین کی پالیسی۔ آپ نے اپنے والد کو دعوت دی، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلوں گا۔ یا ابت، اے پیارے ابا جان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں۔ یہ ایک بیٹا کی گفتگو ہے جس نے جتنی مرتبہ بھی باپ کو خطاب کیا ہے تو باپ کے احترام میں فرق نہیں آنے۔ یا ابت، ہم بہت اچھے سے اچھا اور بہت مہذب ترجمہ اگر کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں اے میرے پیارے ابا جان، حالانکہ یہ پیارے ابا جان بھی یا ابتے کے اندر جو بات ہے اس کو ادا نہیں کر رہا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ
کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرمان کیوں نہ ہو، لیکن اس سے گفتگو کرتے وقت آپ نے اس کے احترام کو ملحوظ رکھا۔ یاد رکھیے، جو لوگ دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں۔ ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے قرآن و حدیث قبول کیا۔ اب وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے سب گھر والے سب قرآن و سنت پر آ جائیں۔ فکر بہت اچھی، لیکن انداز کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اپنے والد سے علیحدگی میں گفتگو کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں قرآن کی آیت دکھائیں۔ وہ تو ابو جہل ہے جی۔ اب دیکھیں یہ رویہ ہے، وہ تو مشرک، ٹھیک ہے اس میں شرک پایا جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں شرک نہیں پایا گیا، لیکن آپ کا انداز، دعوتی انداز تو ایسا ہو کہ جس سے وہ آپ سے مرغوب ہو، وہ یہ سوچے۔ آپ کا رویہ بھی اتنا سخت ہو تو پھر بات کیسے بنے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس پیاری، صاف ستھری اور نفیس دعوت کے جواب میں باپ نے کیا کہا؟ یا اراغب انت عن آلہتی، ابراہیم آپ کو میں معبودوں سے بے رغبتی کر رہے ہو، منہ موڑ رہے؟ یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں تجھے رجم کر دوں، وہجرنی ملیہ، ہو سکتا ہے تمہیں گھر سے نکال دوں۔ آخری حربہ یہ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب حفیظ ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی شفیق ہے۔ باپ سے یہ پیغام سنا کر مرحلہ وار جب قوم کو سنانے کی باری آئے، قوم کو بھی بتایا، قوم میں کوئی ستارے کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کا وقت ہوا اور ستارہ نمودار ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا کہا ھذا ربی، تم کہتے ہو یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، فرمایا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے وہ الہ کیسے ہو سکے؟ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا کہنے لگے ھذا ربی، یہ رب ہے میرا۔ جب یہ بھی غروب ہو گیا فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں آج گمراہ ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو چمکتا دمکتا دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے، اور یہ تو پچھلے دونوں کی نسبت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گئی، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ
جو اس طرح غروب ہو جاتے ہیں، یہ رب کی شان نہیں، رب کا یہ مقام نہیں۔ رب تو وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ میں ان تمام سے کٹ کر اپنا رخ خالق ارض و سما کی طرف کیا جو حنیف، یک طرفہ ہو کر میں اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میرا مشرکین سے کوئی تعلق۔ قوم کی جہالت یہ تھی کہ ایسی چیزوں کو بلا کسی دلیل کے معبود مان رہے جو اپنی ذات کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان معبودوں کی اس شان میں کوئی گستاخی ہو جائے گی تو اللہ کا عذاب آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں، مجھے کیوں ڈراتے ان لوگوں سے، ان چیزوں سے، ان معبودان باطلہ سے۔ کیف اخاف، میں کیوں ڈروں، ما اشرکتم، تم شرک کر رہے ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ ولا تخافون، تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کھلم کھلا اللہ کے حق کو پامال کرتے، جو حق اللہ کا ہے اسے غیروں کو دے رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اگر آج اللہ کا عذاب آ گیا تو تم ان چیزوں کو مانتے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے، میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا، اللہ کو مانتا ہوں۔ اب اپنی ایمانداری سے بتاؤ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہم دونوں فریق میں سب سے زیادہ امن کا مستحق کون ہے؟ کون اس قابل ہے جسے اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب سے بچا لے، اور کون اس لائق ہے کہ آئے ہوئے عذاب کا شکار ہو جائے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اسی کے فوراً بعد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہی لوگ امن کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے، ہدایت کی راہ پر۔ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا کا مطلب شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی ایمان لانے کے بعد انسان سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، کسی کو بددعا دے دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، تو یہ سب ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں عام ظلم مراد نہیں ہے، خاص ظلم مراد۔ تم نے نہیں پڑھا ایک عبد صالح نے، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ،
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے. قوم کو اس طرح سے بھی سمجھایا، اور ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اس طرح بھی سمجھایا. جب قوم ایک میلے کے اندر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آج جو ان کے جتنے معبود بنا رکھے ہیں یہ تو چلے گئے ہیں. آپ وہاں گئے اور جا کر ایک کلاڑا لیا اور تمام ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان کو توڑا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کی کندھے پر یہ رکھ دیا اور خود آپ چلے آئے. قوم جب اپنے میلے سے واپس آئی کہ اب جا کر ان کو سجدہ کریں، تو یہاں تو سارا حال نقشہ بگڑا ہوا. اب آ کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا وہ ایک دفعہ ان کا ذکر کر رہا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، کہا اسے لوگوں کے سامنے لایا جائے، لعلہم یشہدون، تاکہ اس سے گواہی طلب کرے، اس سے پوچھے. اب پوچھ کیا رہے ہیں، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے. شرک کی انتہا دیکھیے، جہالت کی انتہا. شرک انسان کو کس درجے میں لے جاتا. یہ بعض دفعہ مساجد کے آگے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. پنجاب میں ایک مدرسے کے مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوا، اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا. اب یہ بندہ خود جائے قرآن مجید گھر جا کے کھولے اور دیکھے ترجمہ یہی ہے کہ نہیں. اب تکلیف ہے اس ترجمے سے. کیا ترجمہ آیت پڑھ کر، ترجمہ پڑھ کر کسی نے اس بورڈ کے لکھنے والے پر مقدمہ کیا، اسے عدالت میں طلب کیا. جج نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی انہوں نے ایک آیت لکھی ہے اور وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. جج کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا عالم فاضل نہیں تھا. اس نے کہا کیا آیت ہے؟ آیت بتائی. ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس آیت کا ترجمہ غلط ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ آیت ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو تم اپنی اصلاح کرو نا. تمہارا عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے، ورنہ یہ کیس تو معاذ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، تو کیا آپ اللہ سے مقابلہ کرو؟ یہ آیت اگر تمہارے عقیدے کے خلاف ہے تو تم اپنا عقیدہ صحیح کرو، اس بارے میں سوچو، یا یہ کہو کہ یہ ترجمہ غلط ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں انت فعلت، تو نے یہ کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ. اے ابراہیم آپ نے یہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. مجھے تو لگتا ہے ان میں جو سب سے بڑا ہے، جس پر کلاڑا بھی ہے، اس نے یہ کام کیا ہو. سمجھانے کے لیے آپ اس سے پوچھے تو صحیح. فاسألوہم، اگر یہ بولتے ہیں تو آپ اس سے پوچھیں.
सुम्मा नुकिसू अला रूसहिम, अपना सर नीचे कर लिया। और अब क्या कह रहे हैं? लक़द अलिमता मा हाउला यंतिक़ून, इब्राहिम आपको तो पता है ये बोलते नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उफ़्फ़िल लकुम, तुम पर अफसोस, तुम पर भी और जिनकी तुम इबादत करते हो। उफ़्फ़िल लकुम व लिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम सोचते नहीं जो अपनी जात को बचा नहीं सकते, जो तुम्हें नफा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते, वो तुम्हारे कैसे काम आ सकते? एक सहाबी है, उनका नाम है इमरान बिन हुसैन। इमरान पहले मुसलमान हुए, उनके वालिद बाद में मुसलमान। इमरान पहले मुसलमान हो गए, उनके वालिद बुत घर में रखते, उसकी पूजा पाठ कर। बेटे ने देखा, अब बेटा कुछ कर तो नहीं सकता, बेटे ने वो बुत लिया और बाहर कहीं फेंका है कचरे में। सुबह उठकर बाप ने देखा, तलाश किया, वहां पड़ा। 2-3 दफा ऐसा हुआ। एक दिन इमरान ऐसा करते हैं कि उस बुत को लिया और एक मरे हुए कुत्ते की टांग के साथ बांध दिया बुत को। अच्छा, 2-3 दफा ये वाकया हो चुका था और वो हर दफा उसको पकड़ के लाता, उसको साफ करता। तो आखिरी मर्तबा उसने ये किया कि अपनी तलवार उसके पास रखी कि आपका ये हाल कौन करता है, आइंदा कोई आए तो आप इसको उड़ा देना। अब वो बेटे ने इसको लिया और वो मरे हुए कुत्ते की टांग के साथ रखा। अब इस तरह से जब सुबह उठकर उसने देखा, तलाश किया, तो बड़ी कराहत हुई। इंसान के अंदर थोड़ा सा भी सूझबूझ का मादा हो, फितरत इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह के अलावा भी कोई उसका माबूद हो सकता है, कोई उसका मसजूद हो सकता है, कोई उसका हाजत रवा हो सकता है, कोई उसका मुश्किल कुशा हो सकता है। ये फितरत मानने के लिए तैयार। एक छोटा सा बच्चा होता है, आप छोटे बच्चे को कभी दीनी तालीम देते हुए कहते बेटा दुआ करो, आपने देखा है छोटा सा बच्चा ऐसे करता है। इमाम जुवैनी एक बहुत बड़े आलिम थे, वो कहते हैं ये एक ऐसा फितरी मामला है कि इस छोटे से बच्चे को ये किसने बताया कि अल्लाह ऊपर? ये अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी हुई बात। अकीदा तौहीद इंसान की फितरत है। अब सब मुत्तफक अलैह फैसला क्या है? बजाय इसके कि ईमान लाते, बजाय इसके कि अपनी इन गलत चीजों से तौबा ताई होते, कहने लगे हर रकूह, ये बहुत बड़ा गुस्ताख है, इसे जला दो। वंसुरू आलिहतकुम, और अपने इलाहों की मदद करो, इसको जलाकर। हर रकूह वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, तुम चाहते हो कि आइंदा भी इसी तरह इनकी इबादत होती है तो ये चीज करना नागुज़ीर। इब्राहिम को जलाया जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जा रहा, आग में डालने की तैयारी की जा रही। एक तारीखी आग जलाई गई। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसी आग थी और लोगों ने आग जलाने के लिए लकड़ियां मन्नतें मान कर दी, मेरा फला काम हो गया तो इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां दूंगी।
اس طرح لوگوں نے منتیں مانی. تاریخ آگ یہ تھی کہ اگر اس آگ کی جو آگ کے شعلے جو اوپر کی طرف جا رہے، اگر اس کی اونچائی پر سے کوئی پرندہ پرواز کرتا وہ بھی جلس جاتا. ایسی تاریخ آگ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا. کیا ابراہیم علیہ السلام جل گئے؟ اللہ کا اختیار تو ہر چیز پر ہے، اللہ تو ہر شے دیکھ رہا ہے. فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. بردن کے بعد سلامن اس لیے کہا کہ کہیں اس آگ کی تپش سے ابراہیم کو تو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ تیرے ٹھنڈے ہونے سے ابراہیم کو کوئی نقصان ہو جائے، اسے زکام ہو جائے یا کھانسی ہو جائے. سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام. یہ بات غلط ہے جو بات شیعہ تفاسیر میں لکھی ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو اس وقت جتنے بھی لوگ رہنے والے تھے ان میں سے 3 دن تک کوئی بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا. نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حدود اور قیود کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. اگر یہ نہ کہا جاتا، ابراہیم کا نام نہ لیا جاتا، پھر شاید کوئی ایسی بات کرتا تو مانی جا سکتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں. اور اس لیے آپ نے فرمایا الاول یکسا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام. اس لیے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان کا لباس اتار دیا. کوئی مسئلہ نہیں. سیرت ابراہیمی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی ذات کو یہ تصور کرے کہ میں کچھ نہیں. مجھے کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صرف قربانی اللہ کے لیے نہیں، نماز بھی، قربانی بھی، جینا بھی، مرنا بھی سب اللہ کے لیے. جس وقت جس چیز کی ضرورت پیش آئی ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی سے دریغ نہیں کیا. مسلسل آپ کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. ابھی یہ بات چل رہی ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ دنوں ہم اس پر مزید بات کریں گے. اللہ تعالی جو لوگ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا. اللہ اس عقیدے کا انہیں صحیح معنی کے اندر حامل بنا، کیونکہ قربانی کی قبولیت اسی عقیدے پر موقوف ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور قربانی کروڑوں روپے کی ہو، واللہ باللہ ثم تاللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا عقیدہ صحیح ہے، قربانی چند ہزار کی ہو، اللہ کے یہاں قابل قبول. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو تمہارا خون اللہ کو چاہیے، جانوروں کا خون، نہ اس کا گوشت. ولکن ینالہ التقوی، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ کے دین کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے. اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے جو بھی بیمار ہیں روحانی طور پر جسمانی طور پر اللہ تمام کو صحت یابی عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے اقبال بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے اسی طرح انیس بھائی کے بارے میں بتایا مجھے کسی نے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی جو ساتھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے سب کو صحت یابی عطا فرمائے یہ بھائی کا اکثر آتا ہے رکا کے ان کی آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے ان کی روشنی بحال فرما دے اسی طرح محمد زبیر بھائی ہوں یا کوئی اور ساتھی جن کے جو کاروباری اعتبار سے کچھ پریشانیاں ہوں رکاوٹیں ہوں اللہ تعالیٰ سب کے معاملات کو درست فرمائے اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمجاہدین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين